بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما صلی اللہ علیہ صلی اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ دیکھیں بھائی، اللہ رب العزت نے آسمان سے 4 کتابیں اتاری ہیں جبرائیل کے ذریعے۔ آپ سب کو پتہ ہے تورات ہے، زبور ہے، انجیل ہے اور قرآن مجید ہے۔ ٹھیک ہے جی، تورات بھی اللہ کی کتاب ہے، زبور بھی اللہ کی کتاب ہے، انجیل بھی اللہ کی کتاب ہے اور قرآن مجید بھی اللہ کی کتاب ہے۔ لیکن جب قرآن مجید آیا ہے، جب اللہ کے نبی پہ تب قرآن اترا تو قرآن نے کہا کہ پہلی کتابوں کو چھوڑ دیں، ختم۔ اللہ نے وہ واپس آسمانوں پہ اٹھا لی ہیں۔ ٹھیک ہے جی، اب صرف اور صرف کون سی کتاب ہے سچی؟ یہ قرآن پاک ہے بس۔ ٹھیک ہے، آج جو یہ یہودیوں کے پاس، کرسچنز کے پاس یہ جو تورات، زبور، انجیل کتابیں ہیں، وہ ان کی اپنی بنائی ہوئی ہیں۔ یہ جو قرآن پاک ہے، یہ وہ قرآن ہے جو اللہ کے نبی کے پاس آیا تھا، اور جو آج ہمارے پاس ہے یہ وہی قرآن ہے، اس میں چینجنگ نہیں ہوئی۔ قرآن نے کہا ہے انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون، کہ اللہ نے کہا ہے اس قرآن پاک کی حفاظت میں نے خود لی ہے۔ علماء کہتے ہیں قیامت کی صبح تک قرآن کے اندر کوئی لفظ بھی بدل نہیں سکتا۔ اب دیکھیں، آپ سب مانتے ہیں تورات بھی ہے، زبور بھی ہے، انجیل بھی ہے، مانتے ہیں، سب مانتے ہیں نا؟ سب کا یہ ماننا ہے، ہم مسلمانوں کا سب مانتے ہیں یہ 3 کتابیں ہیں۔ ٹھیک ہے جی، حضرت موسیٰ پہ کون سی ہوتی؟ تورات۔ حضرت موسیٰ کو کون مانتے ہیں؟ یہودی جو سکھ ہوتے ہیں وہ حضرت موسیٰ کو، حضرت لوط کو وہ مانتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، تو حضرت عیسیٰ پر بھی انجیل اتری، اسی طرح زبور وہ حضرت سلیمان پر، حضرت داؤد پر اتری۔ یہ 3 کتابیں پیغمبروں پر اللہ نے اتاری تھی۔ ٹھیک ہے جی، میں نے پہلے بھی آپ کو یہ بات بتائی تھی کہ دنیا کے اندر اللہ نے 1,24,000 پیغمبر بھیجے ہیں، جن میں سے 4 رسول ہیں۔ رسول کس کو کہتے ہیں؟ جس کے اوپر اللہ اپنی کوئی کتاب کو اتارتا ہے۔ پیغمبر وہ ہوتے ہیں جس کے اوپر اللہ اپنا کوئی پیغام اتارتا ہے۔ حضرت موسیٰ پہ اللہ نے کتاب اتاری، عیسیٰ پر اتاری، اور حضرت داؤد علیہ السلام پر اللہ نے کتاب اتاری، اور اللہ کے نبی پر یہ 4 رسول بھی ہیں۔ باقی پیغمبر ہیں اور 4 رسول ہیں۔ بات سمجھ لگ گئی؟ اب ہمارا یقین ہے، ہمارا ایمان ہے، کیونکہ اللہ کے نبی نے اور قرآن نے بھی کہا کہ تورات بھی اللہ کی کتاب ہے، زبور بھی، انجیل بھی اللہ کی کتاب ہے۔ یہ ہمارا ماننا حق ہے، فرض ہے، لازمی ہے، ہمیں یہ ماننا پڑے گا۔ ٹھیک ہے جی، آپ نے گھر میں کبھی سنا ہوگا کہ آپ کی امی کہتی ہیں یا ابو یا بہن بھائی کہتے ہوں گے کرسچن بھائی تورات پڑھتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، یہ ہر مذہب کی انہوں نے اپنی ایک کتاب بنائی، وہ ایک علیحدہ بات چلی جاتی ہے۔ اب دیکھیں، دنیا کے اندر ایک ایسا مذہب ہے جس نے نعوذ باللہ من ذالک دنیا میں یہ دوبارہ بات کہی کہ اللہ کے نبی دوبارہ دنیا میں آ گئے ہیں، نعوذ باللہ، جب کہ اللہ کے نبی دنیا سے پردہ فرما کے چلے گئے ہیں، فوت ہو چکے ہیں، دنیا سے وہ چلے گئے ہیں۔ لیکن ایک مذہب، ایک فرقہ دنیا میں ایسا ہے جن کو ہم مرزئی کہتے ہیں، جنہوں نے نعوذ باللہ 1881 کے اندر یہ بات کہی کہ یہ جو آدمی ہے مرزا احمد قادیانی، یہ دوبارہ پیغمبر آ گیا، نعوذ باللہ، یہ نبی آ گیا ہمارے لیے، نعوذ باللہ۔ آج بھی مرزئی ہیں، مرزئی چلتے پھرتے لوگ ہیں۔ تو وہ جو مرزئی ہے، جو مرزئی جس کا نام ہے مرزا غلام احمد قادیانی، جس کی تصویر باتھ روم کے دروازوں کے اندر لگی ہوئی ہے، جو آپ دیکھتے ہیں، وہ کہتا تھا کہ میں اللہ کا آخری پیغمبر ہوں، نعوذ باللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ۔ وہ کہتا تھا کہ میں اللہ کا آخری پیغمبر ہوں، بالکل غلیظ انسان، الو کا پٹھا، ٹھیک ہے، اتنا گندا غلیظ، مطلب اس کی شکل دیکھے تو لعنت بھیجنے کو دل چاہتا۔ اشہد ان محمد رسول اللہ۔ تو اس نے قرآن کی بے حرمتی کی، قرآن کو اس نے برا بلا کہا، اس نے کہا کہ آسمانی کتاب کوئی ہے ہی نہیں۔ اب بات دھیان سے سننی ہے، اب بات آپ نے دھیان سے سننی ہے، میں بتانے لگا ہوں۔ اس نے کہا نہ تورات ہے، نہ زبور ہے، نہ انجیل ہے، آسمانی کتاب میں کوئی نہیں، صرف قرآن ہی ہے جرا میرے کول ہے، بس، اور کوئی کتاب نہیں ہے آسمانی۔ بات سمجھ لگی اتنی کہ نہ تورات کوئی کتاب تھی، نہ زبور کی کتاب تھی، نہ انجیل کتاب ہے، کتاب صرف جری میرے کول ہے قرآن، وہی کتاب ہے بس، اور کوئی کتاب نہیں، ختم، اور کوئی کتاب نہیں ہے آسمانی کتاب۔ وہ کہتا ہے صرف قرآن پاک ہی، قرآن پاک آسمانی کتاب ہے۔ تو جب یہ مرا
تو لوگوں نے اس کے جو ماننے والے تھے انہوں نے ایک کمپنی بنائی، کمپنی جس کا نام رکھا گیا شیزان۔ انہوں نے کہا کہ شیزان نام کی چیزیں جتنی بکیں گی اس سے جو پروفٹ ہمیں آئے گا، جو پیسے بچیں گے، وہ ہم لوگ مسلمانوں کے خلاف استعمال کریں گے، ہمارے خلاف۔ اس لیے علماء نے یہ بات کہی کہ شیزان کا جوس پینا مکروہ ہے، حرام ہے۔ کچھ علماء کہتے ہیں حرام ہے، نہیں پی سکتے۔ اور حرام چیز جو کھا لے، جو پی لے نا، 40 دن تک اس کی عبادت قبول نہیں ہوتی۔ اگر وہ 40 دن کے اندر مر جاتا ہے تو سیدھا جہنم میں جائے گا، کیونکہ حرام کھایا ہوا ہے۔ اور اللہ نے کئی بار قرآن میں کہا حرام مت کھاؤ، مت کھاؤ، مت کھاؤ۔ قرآن نے کہا جو حرام کھاتا ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ کل قیامت والے دن اس کا جو پیٹ ہوگا نا، وہ کمرے سے بڑا بڑا پیٹ بنایا جائے گا، کمرے سے بھی بڑا پیٹ ہوگا جو حرام کھاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ کچھ علماء کہتے ہیں کہ شیطان کا جوس پینا حرام ہے، مکروہ ہے۔ مکروہ اور حرام وہی چیز ہے کہ نہیں پینا چاہیے، جائز نہیں ہے۔ اب دیکھیں، اب آپ کسی شاپ پہ جا کے کہتے ہیں نا انکل جی جوس دے دیں، وہ اگر آپ کو شیطان کا جوس دیتا ہے تو آپ یہ بات کہتے ہیں انکل جی ہم نے شیطان نہیں پینا، ہمیں نیسلے دے دیں، کوک دے دیں، کوئی اور دے دیں، تو آگے سے وہ انکل پتہ ہی کہتے ہیں نیسلے بھی تو یہودیاں دا، کوک بھی تو اسرائیلیاں دیے، وڈا تو آیا ہے شیطان نہیں پینا۔ آگے سے وہ شاپ والا یہ بات کرتا ہے، وہ کہتا ہے نیسلے بھی تو یہودیوں کا ہے، کوک پینی ہے وہ بھی تو اسرائیلیوں کی ہے۔ اسرائیلی بڑا ظلم کیا مسلمانوں پہ، ابھی بھی کر رہے ہیں۔ یہودی جو ہے وہ مسلمانوں کو مارتے بڑا ظلم کرتے ہیں۔ آپ تو وہاں پہ سوچ میں پڑ جائیں گے، بات تو انہوں نے صحیح کی ہے کہ بھئی یہ بوتلیں تو ان کی ہیں، اب کیا کریں؟ وہ کہیں گے پتر شیطان پھڑ، چل چل جلدی ہو لے نکل، تو بڑا آیا شیطان نہیں پینا، کوک پی لینی ہے، پیپسی پی لینی ہے۔ صابن نہ استعمال کر، صابن بھی تو یہودیاں نے بنایا ہے، فلانی چیز بھی تو یہودیاں نے بنائی ہے، وہ بھی نہ استعمال کر۔ باتھ روم نہ جا، باتھ روم بھی تو فلانے نے بنایا ہے، تو جہاز کو ہی استعمال کرتے ہو۔ یہ اس طرح کے جو جاہل لوگ ہوتے ہیں وہ بات کرتے ہیں۔ آپ صرف ایک ان کو بات کا یہ جواب دے سکتے ہیں کہ انکل ہم نے شیطان نہیں پینا۔ کیوں نہیں پینا؟ کہ مرزئی جو ہیں، جو شیطان کمپنی والے لوگ ہیں، وہ اہل کتاب نہیں ہے۔ اہل کتاب سے کیا مراد ہے؟ نہ وہ تورات کو مانتے ہیں، نہ زبور کو، نہ انجیل کو مانتے ہیں۔ جو اسرائیلی ہیں، جو یہودی ہیں، وہ حضرت موسیٰ کو مانتے ہیں، وہ تورات کتاب کو مانتے ہیں۔ سمجھ لگی؟ دنیا میں جتنے بھی مذہب ہیں، یہودی، کافر، یہ جتنے ہیں، سکھ، یہ وہ سب جتنے بھی ہیں، یہ سارے کے سارے ہر کی ایک کتاب کو مانتے ہیں۔ تورات کو مانتے ہیں، زبور کو مانتے ہیں، انجیل کو مانتے ہیں، قرآن کو بھی مانتے ہیں۔ لیکن یہ جو مرزئی ہیں، یہ شیطان والے ہیں، یہ کسی کو نہیں مانتے۔ اب بات سمجھ لگی آپ کو کہ شیطان والے اہل کتاب نہیں ہیں، اور جو اہل کتاب یہ نہیں ہے اس لیے ان کی چیز کھانا پینا مکروہ ہے۔ پیپسی اس لیے پی سکتے ہیں اسرائیلیوں کی، یہودیوں کی، اس لیے کوک پی سکتے ہیں کہ وہ اہل کتاب ہیں، وہ موسیٰ کو مانتے ہیں۔ یہ تو کسی پیغمبر کو بھی نہیں مرزئی مانتے، وہ کہتے ہیں نہیں کوئی پیغمبر شگمبر نہیں سی، میں اکیلا ہی ہوں بس۔ وہ کہتا تھا میں اکیلا ہوں بس، کوئی موسیٰ نہیں، کوئی عیسیٰ نہیں۔ قرآن نے کہا ہے، حضرت مریم کی قرآن نے بڑی تعریف کی، قرآن نے حضرت مریم کی۔ وہ الو کا پٹھا جو یہ مرزئی حضرت مریم کو گالیاں دیتا پھرتا ہے۔ تو اس لیے علماء کہتے ہیں کہ شیطان جوس سے بچو، مرزئیوں کی چیز سے بچو۔ اب سمجھ لگی؟ اگر آپ کو کوئی شاپ والا کہتا ہے یہ جوس فلانے کا فلانے کا، انہیں کہیں کہ یہودی، یہ کافر سارے اہل کتاب ہیں، یہ کسی نہ کسی ایک پیغمبر کو یا رسول کو مانتے ہیں اور اس کی کتاب پہ بھی عمل کرتے ہیں۔ نہ کوئی کتاب مانتے ہیں، نہ کہ وہ کوئی کیا کہتے ہیں اسے، نہ کوئی مطلب کسی پیغمبر کو نہیں مانتے۔ بات سمجھ لگ گئی بھائی؟ یہاں تک لگ گئی آپ سب کو؟ اللہ سے دعا عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ٹھیک ہے جی، شیطان سے بچیں گے انشاءاللہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ جتنی بات سنی اللہ عمل کی اور ذہن میں رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ شیطان کی رسومات، شیطان کی جو چیزیں ہیں، مصنوعات ہیں، اللہ اس سے ہمیں محفوظ فرمائے۔ اللہ 5 وقت کا نمازی بنا دے۔ جتنے آپ میرے سامنے بچے ہیں، بچے بیٹھے، اللہ سب کے ذہن کو قوی فرمائے، اللہ سب کے ماں باپ کے کاروبار میں برکت عطا فرمائے، اللہ پل صراط سے گزرنا آسان فرمائے۔ آمین آمین ثم آمین یا رب العالمین۔